الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج علی الصبح پی ڈی ایم کے رہنما جناب کیپٹن صفدر صاحب کو یہاں ہوٹل کے کمرے سے اٹھایا گیا ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ ان کی اہلیہ محترمہ بھی وہاں موجود تھی، رینجرز نے ان کے کمرے پر دھاوا بولا ہے، ان کے کمرے کا دروازہ توڑا ہے۔ کیا ہمارے معاشرے میں کسی خاتون کی یہ حرمت ہے کہ ہمارے فوج وہ اس طریقے سے قبروں میں گھس کر ان کے شوہر کو اس طریقے سے گرفتار کرے؟ یہ صرف قابل مذمت ہی نہیں بلکہ شرمناک ہے، اور اس سے پوری قوم کو شرمندہ کیا گیا ہے۔ اس طرح کا کہ حرکت تو دنیا کے کسی مہذب ملک میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ ہم دنیا کے سامنے کس منہ سے کہیں گے کہ ہم ایک مہذب قوم ہیں؟ اس طرح تو کسی مفتوح قوم کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جو اس ملک کے کسی شہری کی عزت و احترام کو ان کی انسانی حقوق کا حصہ نہیں سمجھتی۔ اور پھر صوبائی حکومت سندھ کی وہ اپنا موقف دے چکی ہے کہ وزیر اعلیٰ کو بے خبر رکھا گیا ہے، اور جب انسپکٹر جنرل پولیس نے اپنے گھر میں ان کے خلاف کوئی بھی اقدام کرنے سے انکار کیا تو ان کو اغوا کیا گیا۔ اور یہاں مقتدر قوتوں کے دفتر میں ان کو 4 گھنٹے یا رمال رکھ کر زبردستی ان سے ایک FIR درج کروائی گئی۔ اب آپ بتائیں کہ ملک میں حکومت کس کی ہے؟ جبر کی حکومت، ظلم کی حکومت، جو کسی آئین اور قانون کے پابند اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، جہاں کوئی قوت اپنے آپ کو کسی قانون اور آئین کی پابند نہیں سمجھتی، اسے معاشرے میں نری بدمعاشی کہا جاتا ہے۔ تو آج جو حرکت کی گئی ہے یہ ایک بدمعاشی ہے۔ سیاستدان قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرنے نکلے ہیں۔ پی ڈی ایم وجود میں آ چکا ہے، تحریک چل پڑی ہے، جلسوں میں عوام کی شرکت دیدنی ہے، اور اس ملک کے آمرانہ ذہنیت جو اپنے آپ کو نہ قانون اور کسی آئین کا پابند سمجھتی ہے، اس حد تک حواس باختہ ہو چکے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ اب ان حکمرانوں کے دن گنے جا چکے ہیں۔ یہ حرکتیں اسی وقت ہوا کرتی ہیں۔ چیونٹی کہ جب مرنے اور ہلاک ہونے کا وقت آتا ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے 2 جلسے کیے اور ان چیونٹیوں کے پر نکل آئے ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ مزید اب ان کی زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں۔ ایک سازش کے تحت صوبہ سندھ کے کراچی میں یہ حرکت کی گئی کہ یہاں پر حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے۔ اس طرح پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان بداعتمادی پیدا ہو جائے گی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان بداعتمادی پیدا ہو جائے گی،
لیکن کسی قسم کی مصلحت کو روا نہیں رکھا گیا ہماری طرف سے. اور آج بلاول بھٹو صاحب سے بھی بات ہوئی, آصف علی زرداری صاحب سے میری خود بات ہوئی, امداد علی شاہ صاحب کے ساتھ بات ہوئی. انہوں نے اس پر اپنے افسوس حتیٰ کہ اپنی شرمندگی کا اظہار کیا ہے. اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل, آپ سیکرٹری جنرل سینئر نائب صدر, اور ہمارے پی ڈی ایم کے سینئر نائب صدر جناب راجہ پرویز اشرف بھی موجود ہیں. صوبے کے جناب ناصر شاہ صاحب بھی موجود ہیں, اور وہ اس حوالے سے یہاں بیٹھے ہیں کہ جن لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اس طریقے سے پی ڈی ایم میں تقسیم پیدا کر لیں گے, بد اعتمادی پیدا کر لیں گے, آج کی اس نشست نے اور ان کی موجودگی نے اس سازش کو بھی ناکام بنا دیا ہے. کہتے ہیں کہ مزار قائد کے اوپر ہلڑ بازی کی ہے. ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں وہ کلپس جب پی ٹی آئی کے کارکن اسی مزار قائد کے اوپر ہلڑ بازی کرتے نظر آتے ہیں. وہاں ان کو اس مزار کی حرمت نظر نہیں آئی. جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے مسجد نبوی میں نواز شریف کے خلاف نعرے لگائے, جہاں اللہ کا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بھی اونچی نہیں کرنی, ورنہ تمام زندگی کے اعمال صالحہ غارت ہو جائیں گے. مسجد حرام میں نعرے لگائے گئے, تمہیں نہ مسجد حرام کی حرمت, تمہارے ہاں نہ مسجد نبوی کی حرمت, تمہارے ہاں نہ مزار قائد کی حرمت, اور آج تم نے صرف ایک گھناؤنے عمل کے لیے جواز پیدا کرنے کی کوشش کی. اور پھر یہ کہ کسی کو قتل کی دھمکی, تم نے قتل کی دھمکی کہاں سنی تھی شور و غوغا میں؟ اور یہ بھی اب بتائیں گے آپ کو کہ جس کے خلاف جس کی مدعیت میں ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹا گیا ہے صفدر صاحب کے خلاف, وہ مدعی کون ہے, وہ بھی اب آپ کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ العزیز. ہم اس مسئلے پر پورا پی ڈی ایم مدعی ہے, صرف مسلم لیگ نہیں. صرف ہماری بہن, ہماری بیٹی مریم نہیں, یہ ہمارے اوپر حملہ ہے, پورے پی ڈی ایم کے اوپر حملہ ہے. مریم جب یہاں آئی ہے تو یہاں کی حکومت اور پیپلز پارٹی کے مہمان ہیں, یہ ان کی میزبانوں کے اوپر حملہ ہے, یہ ہماری حرمت کے اوپر حملہ ہے. اور ہم اپنی حرمت کا دفاع کرنا پھر جانتے ہیں کہ کس طرح دفاع کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے فوری طور پر ان کو رہا بھی کیا جائے, اور جن لوگوں نے بدمعاشی کر کے آئین و قانون کو ہاتھ میں لے کر قوت کا استعمال کیا ہے وہ قوم سے معافی مانگے. اس نے پورے پاکستان کو عالمی برادری کے سامنے شرمندہ کیا. تو میں نے یہ ابتدائی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر دی. پی ڈی ایم کا موقف آ گیا ہے. میں چاہوں گا کہ محترمہ مریم نواز بھی اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہاں یہ بھی ٹھیک, یہ بھی ٹھیک, یہ بھی ٹھیک. شکریہ. بس وہ آپ نے لکھا ٹھیک ہے, صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب صدر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے آپ کے سامنے اس واقعے کی ساری تفصیلات رکھی, میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ پوری پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اس مسئلے پر نہایت ہی دکھی. اس طرح کی حرکت تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. میرا نہیں خیال کہ کوئی معاشرہ, کوئی سوسائٹی اس قسم کے شرمناک حرکت کی اجازت دیتا ہو.
جس میں جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہمارے پاکستان جیسے ملک میں، اسلامی ملک میں، ایک نہایت ہی قابل احترام خاندان کے لوگ کمرے میں، ان کے کمرے میں دروازہ توڑ کر گھسنا، اور جبکہ وہ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، 6 بجے کا ٹائم ہے. تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذمت کا لفظ جو ہے وہ ہمارے دکھ اور غصے کو بیان نہیں کر سکتا. ہمارے چیف منسٹر سندھ کو لا علم رکھا گیا. ہماری حکومت کے علم میں یہ بات نہیں تھی، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو ایک بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حکومت بوکھلاٹ کا شکار ہے. حکومت کمزور ہو چکی ہے. حکومت کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک رہی ہے اور ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں. ابھی جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم کا ایک جلسہ گجرانوالہ میں ہوا جس سے پورا پنجاب الیکٹریفائیڈ ہو گیا. ایک جلسہ کل آپ نے کراچی میں دیکھا، اور آپ نے دیکھا وہ کس انداز سے لوگ امٹ کر آئے، کس جوش اور جذبے کے ساتھ آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں حکومت وقت میں جن کو نہ تو معاشرتی آداب کا پتہ ہے، نہ ویلیوز کا پتہ ہے، اور یہ اوچھی حرکتوں پر اتر آئے ہیں جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں. ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بہت دکھ ہے اس بات کا. جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو دکھ ہے. جیسا میں نے کہا کہ ہم سب لوگ دکھی ہیں اس بات پر. مریم نواز صاحبہ ہماری مہمان تھی، ہماری بہن ہیں، ہماری بیٹی ہیں، اور سندھ جو ہے اس کی ثقافت ہے کہ وہ مہمان نوازی میں اور اپنے مہمانوں کی عزت اور وقار کے لیے کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہوتی ہے. تو چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کی انویسٹیگیشن کا چیف منسٹر کو حکم دے دیا ہے، اور اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، مکمل انکوائری ہوگی، اور وہ پھر سارے معاملات جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے اور پارٹی جو ہے اس کے اوپر پھر اپنا ریئیکشن دے گی. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا اور پی ٹی ایم کی جو بھی قیادت کراچی میں موجود تھی، میں ان سب کی شکر گزار ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی شکر گزار ہوں، راجہ پرویز اشرف صاحب کی شکر گزار ہوں، اور باقی سب کی بھی جو یہاں موجود ہیں ان کی شکر گزار ہوں. جو یہاں موجود نہیں ہیں انہوں نے فون کر کے مجھ سے بات کی اور اپنے تشویش کا اظہار بھی کیا. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج صبح کیا ہوا. آج صبح فجر کے بعد جب ہم سوئے تو رات کیونکہ دیر ہو گئی تھی جلسے سے واپس آتے آتے، تو کوئی 6:15 کے قریب ٹائم ہوا تھا جب ہمارا دروازہ بہت زور زور سے کسی نے پیٹنا شروع کر دیا. تو میں سو رہی تھی، صفدر بھی سو رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ جو ہوٹلز ہیں ان میں تو اس طرح دروازہ کوئی نہیں پیٹتا. باہر تو بیل لگی ہوئی ہے، وہ اگر بیل بجا دے کوئی بجا دے، جس کو اگر اندر آنا مطلوب ہے یا کوئی کام ہے وہ بیل بجا دے. میں نے سوچا کہ کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے ادھر ادھر، اس کی کوئی آواز آئی، کیونکہ ایک دم مجھے سمجھ نہیں آئی. تو 1-2 منٹ کے بعد پھر وہی آواز آئی، وہی دروازہ پیٹنے کی آواز آئی. تو میں نے کہا صفدر سے، میں نے کہا مجھے لگتا ہے ہمارے کمرے کا کوئی دروازہ بجا رہا ہے. تو انہوں نے جب دروازہ کھولا اٹھ کر تو باہر پولیس کھڑی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے. انہوں نے کہا اچھا میں کپڑے پہن لوں، کپڑے تبدیل کر لوں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. ابھی وہ اپنے کپڑے تبدیل کر رہے تھے کہ مجھے دروازہ توڑنے کی آوازیں آئیں، اور انہوں نے وہ جو سیکیورٹی لیچ ہوتا ہے دروازے کا اس کو توڑا، زور سے زبردستی سے اس کو توڑا اور کمرے کے اندر آ گئے. اور میں سو رہی تھی، میں بیڈ میں تھی، اور صفدر نے ان کو کہا کہ آپ اندر مت آئیں، میں باہر آ رہا ہوں، آپ اندر مت آئیں.
میں اپنی دوائیاں لے رہا ہوں کیونکہ وہ ڈائبیٹک ہے, انسولن ڈپینڈنٹ ہے. تو انہوں نے کہا میں اپنی دوائی لے لوں, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, آپ اندر مت آئیں. لیکن وہ پھر بھی اندر آ گئے. وہ اندر آ گئے اور صفدر کو گرفتار کر کے لے گئے. صفدر نے کہا کہ میری وائف اندر ہے, آپ اندر مت آئیں. وہ گرفتار کر کے لے گئے. اور اس کے بعد صبح میڈیا پہ میں یہ نیوز دیکھ رہی تھی کہ سندھ حکومت نے مریم کو بلا کے گرفتار کر لیا. حکومت کا یہ موقف آ رہا ہے. تو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی, میں ویسے شکر گزار ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کہ انہوں نے مجھے فون کیا. وہ غصے میں تھے. انہوں نے کہا کہ مریم بی بی یہ بہت برا واقعہ ہے اور ہم امبیرسڈ ہیں, شرمندہ ہیں, آپ ہماری مہمان ہیں, ہماری بہن ہیں. اور مراد علی شاہ صاحب کا بھی فون آیا, انہوں نے بھی یہی کہا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے کہا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری بہن کے ساتھ, ہماری مہمان کے ساتھ یہاں یہ سلوک ہوگا. اور اسی قسم کا کچھ اظہار جو ہے میرے ساتھ وہ سی ایم سندھ نے بھی کیا. تو انہوں نے کہا ہم شرمندہ ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم آپ سے کس طرح بات کریں. تو میں نے ان کو بھی یہ کہا اور میں آپ کی وساطت سے قوم کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک لمحے کو بھی مجھے یہ نہیں لگا کہ یہ سندھ حکومت کی کارروائی ہے. اور اگر کسی نے کراچی کی زمین پر, کراچی میں ان کو گرفتار کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ نون میں یا پی ڈی ایم میں دراڑ آ جائے گی, تو آپ تو ناسمجھ ہو سکتے ہیں, آپ تو بے وقوف ہو سکتے ہیں. ہم بھی بچے نہیں ہیں, ہم کو سب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا کھیل کھیلا گیا اور اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے. تو میں نے تو ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ اس کے پیچھے پیپلز پارٹی ہے. اور ہمیں احساس ہے اور ہم الرٹ بھی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی, تو ہم اس کے لیے تیار بیٹھیں. لیکن کیا مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی, قابل ترس ہے وہ ذہنیت. آپ کہتے ہیں کہ مزار قائد کے اوپر نعرہ لگا. مزار قائد پہ جو نعرہ لگا, وہ ویڈیوز جو مزار قائد میں ہلڑ بازی پی ٹی آئی کے کارکنوں نے, میرا خیال ہے کہ کوئی عمران خان صاحب کا کوئی دورہ تھا, وہ ویڈیو مریم اورنگزیب کے پاس ہے, انہوں نے کی, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اگر قائد اعظم کے مزار پر کسی نے قائد اعظم کا ہی بیانیہ, قائد اعظم کے ہی فرمودات دہرائے, تو وہ اتنا بڑا گناہ بن گیا. ووٹ کو عزت دو کوئی ایسا نعرہ نہیں ہے جس سے کسی کی بے حرمتی ہوتی ہو. یہ تو وہی ارشادات ہیں جو قائد اعظم نے خود فرمائے تھے. اور آپ جب مادر ملت زندہ باد, ایسے نعروں سے کس کو ڈر لگتا ہے؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ ووٹ کو عزت دو سے کس کو ڈر لگتا ہے اور مادر ملت زندہ باد سے کس کو ڈر لگتا ہے, یہ میں اچھے سے جانتی ہوں. اور وہاں نواز شریف زندہ باد کے نعرے نہیں لگے, وہاں مریم نواز زندہ باد کے نعرے نہیں لگے, وہاں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا. اور اس نعرے سے کس کو اعتراض ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں, یہ میں بھی جانتی ہوں. اس نعرے سے اس کو اعتراض ہے جو ووٹ چوری کر کے آئے, جو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آئے, جنہوں نے فاطمہ جناح سے لے کے آج نواز شریف تک اور سارے جو منتخب نمائندے ہیں پاکستان کے عوام کے, ان کو غدار ڈکلیئر کیا. یہ وہاں جا کر تکلیف جو ہے وہ پہنچتی ہے, میں اچھے سے جانتی ہوں. لیکن کیا آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ زمانہ بدل گیا, وقت بدل گیا؟ یہ جو نامعلوم افراد ہیں یہ سب کو معلوم ہے. اب خلا سے اتر کر اگر آپ زمین پہ آ گئے, خلائی مخلوق سے اگر آپ زمینی مخلوق بن گئے, تو کیا لوگ آپ کے چہرے نہیں پہچانیں گے؟ کیا لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ اور پھر جو نواز شریف صاحب نے, جو پی ڈی ایم نے سوال اٹھائے ہیں, ان سوالوں کا جواب کیا یہی ہے کہ غداری کے پرچے کاٹ دو, دہشت گردی کے پرچے کاٹ دو؟ اور اب جو ایک شک ڈالی ہے بیچ میں اور کہا ہے کہ یہ قتل کی دھمکی دی ہے, بھئی وہاں پر سینکڑوں افراد موجود تھے اور وہاں پر آواز جو ہے وہ ایک دوسرے کی نہیں سنائی دے رہی تھی, تو یہ قتل کی دھمکی کسی کو سمجھ آ گئی تھی؟ اور کیوں دے گا کوئی کسی کو قتل کی دھمکی
اب اس بات پہ بھی آ جائیں کہ قتل کی دھمکی کا پرچہ درج کرانے والا کون ہے. یہ مجھے ابھی ایک خبر ملی ہے, یہ میرے پاس FIR کی کاپی ہے. وقاص احمد خان مدعی ہیں جو دہشت گردی کوڈ کا مفرور ہے. جی, FIR نمبر 513/19 تھانہ, یہ کیا لکھا ہے جی, کون سپر ہائی وے والا, اور یہ ڈیٹس بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ جو پرچے درج آپ کراتے ہیں کبھی دہشت گردی کے, کبھی غداری کے, تو ان کے جو مدعی ہوتے ہیں وہ سارے ایک جیسے کیوں ہوتے ہیں؟ جلدی میں ایسے ہی ہوتا ہے. جلدی میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ لوگ کیوں ہوتے ہیں جن کا اپنا اتنا لمبا کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے؟ آپ کو ایسے ہی لوگ ملتے ہیں. سچا آدمی تو کبھی نہیں آئے گا ان چیزوں کے لیے. ظاہر ہے ایسے ہی لوگوں کو اٹھانا پڑے گا. میں سمجھتی ہوں, مجھے ادراک ہے اس چیز کا. اور یہ بھی میں انکشاف کر دوں کہ کیپٹن صفدر کو دھمکیاں بہت دیر سے آ رہی تھی کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے, اور یہ بہت ہائیسٹ لیول سے آ رہی تھی. ذاتی اناد بھی اس میں شامل ہے. انہوں نے, وہ ایک بہت ایموشنل سے انسان ہے, وہ بات کر دیتے ہیں تو ان کو دھمکیاں آ رہی تھی. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دھمکیوں سے نواز شریف مروب ہو جائے گا, مریم نواز مروب ہو جائے گی, یا PDM کے اتحاد میں کوئی فرق آئے گا یا وہ مروب ہو جائیں گے, تو اس کی خام خیالی ہے. میرے ارد گرد جو لوگ ہیں جن کے ساتھ میرے رشتے ہیں, ان کے تھرو مجھے بلیک میل کرنے سے بہتر ہے میں یہاں بیٹھی ہوں, آؤ اور مجھے اریسٹ کرو. ہمت ہے تو کرو. دنیا دیکھے تمہارا مکروہ چہرہ. آج بھی دیکھا ہے دنیا نے, اور مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ پوری جو سٹوری مجھے پتہ ہے, لیکن میں وہ اس وقت اس لیے بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. مجھے مراد علی شاہ صاحب نے پوری بات بتائی ہے اور مجھے پورا علم ہے کہ یہاں پر کیا ہوا. نہایت افسوس کا مقام ہے, نہایت شرم کا مقام ہے, لیکن اس سے آج ایک ہی بات ثابت ہوئی. آپ مشرف کا دور, آپ سب کو یاد ہے نا, جب مشرف کا دور ختم ہونے والا تھا, جب اس کی شامت آئی تھی تو اس نے پے در پے جو غلطیاں کرنی شروع کی, تو یہ جو لوگ ہیں ان کا تو حال بہت جلد مشرف جیسا ہونے والا ہے. جب آپ طاقت کے نشے میں اندھے ہوتے ہیں, جب آپ کو طاقت کا تکبر ہوتا ہے, تو آپ دماغ سے نہیں سوچتے. جب آپ دماغ سے نہیں سوچتے اور طاقت سے سوچتے ہیں تو پھر آپ ایسی غلطیاں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ پورا کا پورا ایکسپوز کر دیتے ہیں. تو ہمارا کام تو آپ نے آسان کیا. ہمیں تو آپ نے آج وہ موقع دیا کہ ہم قوم کے سامنے یہ بات رکھیں کہ جب نواز شریف کہتا ہے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں, اسٹیٹ ابو اسٹیٹ, گورنمنٹ ابو گورنمنٹ, تو نواز شریف بالکل سچ کہتا ہے. بہت بہت شکریہ. مریم اورنگزیب صاحبہ, آپ ذرا کائنڈلی کنڈکٹ کریں گی. جی, میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے غصے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اب صورتحال جو ہے وہ سنگین ہوتی جا رہی ہے. سوری, مجھے غصہ بالکل نہیں, نہیں مجھے غصہ نہیں ہے, آپ آگے بات کیجیے. جی, تو کیا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ اسمبلیوں سے, سینیٹ سے, اور جو سندھ میں آپ کے اتحادیوں کی قائم ہے اس سے استعفے دیں گے اور اس حکومت کا خاتمہ کریں گے؟ جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ نہ ہم غصے میں کوئی کام کریں گے نہ جلد بازی میں کام کریں گے, کیونکہ ہم حق پہ ہیں. لیکن اتنا ہے کہ ہمارا کام آسان کر دیا انہوں نے. بالکل, ہم حق پہ ہیں, سچ پہ ہیں, ہمیں ایسی غلطیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. ان کو جلدی ہوگی, ہمیں جلدی نہیں ہے. ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ سوچ سمجھ کے کریں گے, وقت آنے پہ کریں گے. آج کارروائی ہوئی میڈم, کیپٹن صفدر کو جو گرفتار کیا گیا آج, اس کا مقصد یہ ہے کہ کل جو آپ نے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی میزبانی میں جلسہ کیا, تو کیا یہ اس جلسے کا رد عمل ہے جو کہ میزبان پیپلز پارٹی ہے اسے خوار کرنے یا انہیں اور PDM میں ایک اختلافات پیدا کرنے کے لیے یہ ریاست کا کام ہے؟ کیونکہ مراد علی شاہ نے آپ کو بتایا ہوگا یہ پولیس والے کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کا دروازہ توڑے. کچھ تو پتا ہوگا نا ریاست کے کن قوتوں نے, وہ
पोते जिनका जिक्र आपके वालिद करते वही है या कोई और है? आप अच्छे से जानते हैं कौन है, क्योंकि जब मुराद अली शाह साहब ने कह दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया, तो फिर हुकूमत ने कह दिया कि हम में से कोई नहीं है, तो फिर वही बच गए। फिर वही बच गए। हाँ जी, एक मिनट सबको बारी देंगे। एक मिनट जी, आप बात करें जी, आप बात। मौलाना साहब ने फरमाया कि रेंजर्स ने दफादा तोड़ा, आप कह रही हैं कि पुलिस ने तोड़ा, हकीकत क्या है? दूसरा सवाल ये है कि मौलाना साहब ने ये भी फरमाया कि आईजी सिंध को 4 घंटे तक यरमान रखा है और उनसे उनके फोन भी ले लिए गए जी। सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे हैं और उनसे कहा गया, मौलाना साहब ने तो फिर भी लिहाज किया, मैं लिहाज नहीं करूंगी, उनको सेक्टर कमांडर के ऑफिस में ले जाके कहा गया कि ये जो अरेस्ट ऑर्डर्स हैं इनके ऊपर साइन करें। और जब उनको कहा गया कि अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन करें तो आईजी साहब ऑब्वियसली घबरा गए। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा आप अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन कर दें, गिरफ्तारी जो है वो हम रेंजर्स से करवा देंगे। और जब उनसे अरेस्ट ऑर्डर्स पे ज़बरदस्ती साइन ले लिए गए तो फिर उनको कहा गया अब गिरफ्तारी भी पुलिस करेगी। लेकिन पुलिस के पीछे ये सब थे जिनको लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, सब ने देखा है। बहुत जगहों पर प्रोग्राम भी हुए थे लोगों से मिलने जुलने के लिए। आईजी सिंध 4 घंटे तक यरमान रहे, आज इस पे सिंध गवर्नमेंट क्या कार्रवाई करती है? जी ये इस पे माइक दे दीजिए। माइक सबसे पहले तो इंतहाई माज़रत खां है, शर्मिंदा है, खासतौर पर अपनी काबिल इज़्ज़त व एहतराम बहन मरीम नवाज साहिबा के सामने, हमारे पीडीएम के जो रहनुमा हैं सदर साहब वो सब उनके सामने, और जो हमारे PMLN के कारकुन हैं पूरे पाकिस्तान के, सिंध गवर्नमेंट उनके आगे माज़रत खां है। इस होटल में सिंध में ये वाक़या हुआ जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। जो सवाल आपने किया उस पर लीडर साहिबान बोल चुके हैं और चीफ मिनिस्टर सिंध ने उस पर इंक्वायरी वो करवा रहे हैं, और जिस तरह कहा गया कि पूरी इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी और वो आप सबके साथ शेयर की। एक सेकंड जी, ऐसे सबके सवालों के जवाब देकर जाएंगे। एक सेकंड आप बात करें। मेरा सवाल है, अक्सर सवाल में मैं आगे निकल जाता हूँ तो लोग कहते हैं सवाल में आप वापिस आ जाइए, क्योंकि बात वक्त ज़्यादा मसला नहीं करते। तो सवाल आपसे ये है, आप कह रहे हैं हुकूमत जा रही है, हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन जा रही है। आप कह रहे हैं हुकूमत जा रही है, हुकूमत कह रही है अपोजिशन जा रही है। मुझे 1977 की सूरत हाल याद आ रही है कि दोनों जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है सूरत हाल उसी तरफ जा रही है? देखिए हालात होते हैं। जिस जुर्म की पादाश में मुंतखब हुकूमतों को रुखसत किया जाता है, आप उस जमाने की बातें करते हैं, लेकिन आज निक्का और अब्बा दोनों एक ही जुर्म के मुजरिम हैं, वो ऐसी गलती नहीं कर सकेंगे। जी आप बात करें। एक सेकंड जी, आपको देती हूँ मैं अभी देती हूँ, आप बात करें। एक सेकंड जी, एक सेकंड। आपने कहा कि कैप्टन सफदर को धमकियां आती थी, धमकियां कौन देता था? और दूसरा सवाल ये है इसके साथ ही कि कहा ये जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा जिन्होंने अपने पेपर में कल ये बात कही थी कि नवाज शरीफ की तकरीर इसलिए नहीं दोबारा दिखाई गई कि उन्हें GHQ से एक ब्रिगेडियर का फोन आया। वादा करते ये बात कही थी कल मेरे टीवी टॉक शो में। किसने गई थी? एतजाज हसन साहब ने टीवी टॉक शो में बोला कि जो है वो एतजाज हसन साहब ने एज अ बैरिस्टर बात की होगी, मेरा ख्याल है कि भुट्टी के रहनुमा के लिए। ये मेरे सवाल का जवाब रहेगा। मैं इसकी बात कहाँ से आती है? देखिए, अगर हमारी पार्टी का कोई कारकुन या रहनुमा अपनी जाती हैसियत में बात करे, पार्टी का वो मौक़िफ़ नहीं दे रहे थे, उनका जाती मामला होगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसी कोई बात नहीं की। जवाब
जवाब से मेहरबानी। एक सेकंड, आपने कहा कि 1977 का रिपीट तो नहीं होगा। आपने फरमाया ना ये 1977 है और ये ना ये 1999 है, ये 2020 है। इसमें जो ये काम करेगा ये उसके लिए अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इस कार्रवाई के बाद सूबाई वजीर सईद अली ने ट्वीट जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि कैप्टन सफदर ने जो किया वज़ार कायम में वो नामुनासिब था। लेकिन और नासिर शाह साहब ने भी बयान जारी किया कि इस तरह नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं कि वज़ार कायम, आप जरा सईद अली साहब का ट्वीट पूरा पढ़े। तो नीचे उन्होंने मजम्मत भी की है, लेकिन उसका यही जवाब है। थैंक यू। आप बात करें जी, आप अरे मैं भी ये बता दूंगा, लेकिन आज जो कराची में आपके साथ हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि असल का टुकड़ी वजीर आला में बैठे हुए हैं? क्योंकि आप जो गिरफ्तारी जिन पर हुई है उन्हें इधर में नहीं है, टुकड़ी वजीर आजम तो आप कहती हैं, जिनमें आपके साथ क्या होता है? यही तो हमारा मुकदमा है भाई। जी जी जरूर दीजिए, यही तो हमारा मुकदमा है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कुछ यहाँ सिंध में हुआ है, अगर तो पंजाब हुकूमत की तरफ या केपी हुकूमत की तरफ इस तरह के नाजायज़ काम को वो दिफा करते, उसको जायज़ कहते, तो फिर तो आप सही मानों में कहते कि ये कठपुतली है। लेकिन जहाँ की हुकूमत कहती है कि वफाकी इदारों ने यहाँ पर अपने हुदूद से तजावुज़ किया है और वो ख़ुद इसको एक जुर्म करार दे रहे हैं, और इस पर इस हद तक के सूबे में हुआ है, उसके डोमेन में हुआ है, उस पर शर्मिंदगी का भी इजहार कर रहे हैं, नदामत का भी इजहार कर रहे हैं, माजरत भी कर रहे हैं, तो फिर आप इसको वो नाम न दे जो कठपुतली का जो आप इमरान खान को देते हैं या पंजाब के या गिरफ्तारी से पहले जो पीडीएम का लाए अमल था वो ये था कि जलसे जुलूस होंगे, अब गिरफ्तारी होगी है, क्या लाए अमल में कोई तब्दीली होगी, कोई धरना होगा, क्या होगा? इसके ऊपर मशवरा चल रहा है और फौरी इक़दाम के लिए हम मुशावरत करें। बात करें जी, बात। एक सेकंड। मेरा नाम अब्दुल जब्बार नासिर है, दुनिया न्यूज़ ग्रुप से मेरा ताल्लुक है। मेरा सवाल है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने जुमला कहा कि मेरे साथ बैठे हुए साथियों को, अजीजों को पैगाम ना दें, गिरफ्तार करें। वो कौन सी कुव्वतें हैं जो आपको धमकियां दे रही है या आपको पैगाम दे रही है? वो किस तरह के पैगाम हैं? मेरे मौलाना खुर्शीद से बड़ा एक सवाल है। खुर्शीद, कल इशारों में आपने अपनी तकरीर में भी किसी ने फरमाया था कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं, जरा कौन को तो बता दें। मेरे ख्याल में आप मौलवी साहब हैं, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि बाज़ औक़ात इशारा जो है वो सराहत से ज़्यादा फसी होता है। जवाब दे दिया। धमकियां वो देते हैं जो सदा से धमकियां 72 साल से देते हैं। बात करें। एक सेकंड बात। मुझे अभी मरियम औरंगजेब साहिबा, हम दोनों इंशाल्लाह कराची से इसलिए इकट्ठे जाएंगे क्योंकि मरियम औरंगजेब साहिबा ने अभी मुझे खबर दी है कि उनकी बेल हो गई है। शुक्रिया।